مجھے ان باتوں سے پرواہ نہیں، جو مرضی باہر کہو، جو بھی کہتے ہیں باہر پمفلٹ چھپا کے شائع کر دو، میں تو خوش ہوتا ہوں کہ مجھے بھی وہ زندگی گزارنے کے لمحات میسر ہوئے جو حق پرستوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بھی اپنے محلے سے وہی کرم مل گیا، میں نہیں ناراض ہوتا، جو مرضی جا کے کہو، البتہ دلیل سے تمہارے پاس کوئی ایک بات بھی ثابت نہیں ہو سکے گی۔ باہر جا کے جی آپ یوں کرتے ہیں، اپنے پاس کمپیوٹر ہے تو پھر آپ اپنا مکان بیچ کے مجھے دے دیں، میں چند کتابیں خرید لوں۔ اگر کمپیوٹر رکھنا گناہ ہو گیا تو آپ نے کیا دیا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی یہ بڑی سخت جملے ہیں، آپ نے کیا دیا ہے؟ تبلیغ کرنے کے لیے مجھے کتابیں ضرورت ہے، کمپیوٹر کی مدد سے میں نے 15,000 لگایا، 20 لگایا، کروڑوں کی کتابیں میرے کمپیوٹر میں اس وقت محفوظ ہیں۔ اور باہر چوکوں میں بیٹھ کے اس انداز سے کلام کرنے والے کچھ تو سوچ، کبھی تو نے دیکھا میرے کمپیوٹر پہ جو گانا چلا؟ جا تجھے چابی دیتا ہوں لائبریری کی، کمپیوٹر کو جا کے چیک کر، اگر ایک گانے کا جملہ بھی تجھے مل جائے تو ساری زندگی کے لیے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میں تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ کوئی ڈرامے کا تجھے ایک چھوٹا سا کلپ مل جائے، فلم کا مل جائے، جو خلاف شرع ہے جا دیکھ، میں نہیں جاتا، تو ہی چلا جا۔ کتنا بے حسی کا عالم ہے، لیکن میں ان کو پیغام دینے کے لیے میں نے یہ جملہ ایڈ کیا، مجھے تمہاری باتوں سے میری تبلیغ رکے گی نہیں، جتنا تم بڑھو گے ہم ممکن ہے اس سے زیادہ بڑھیں گے۔ یہ زندگی ہی رسول اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے والدین کو کہہ دیا ہے جی آپ مجھے معاف کرنا، میری یہ زندگی بس سرکار کی تبلیغ کے لیے وقف ہے، آپ باقیوں سے جو بھی ذہن میں رکھنا ہو رکھ لیں، مجھ سے سوائے دین کے اور کوئی چیز آپ امید وابستہ مت رکھنا، کیونکہ میں جس شعبہ میں ہوں اس شعبے کا حال بڑا ہی پرسان حال ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج مسلم کس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ ان کافروں کے طرز عمل کو دیکھ کے کہ ان کی اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، اس طرح ایک مرد کے ساتھ اتنی لڑکیوں کا واسطہ ہے، ایک مرد اتنی عورتوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ایک مرد یوں حرام ذریعے سے مال کماتا ہے اور اتنا امیر ہو گیا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، ان کی مہندی ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، ان کی برات ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، ان کی تخلیق کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یوں کرتے ہیں، وہ فلاں کام کو اس طرح، فلاں کو اس طرح۔ اللہ نے فرمایا تو کافر نہیں ہے، تو مسلم ہے، تو نے ان کو نہیں دیکھنا، تیرا نصاب یہود و نصارہ کی سیرت نہیں بنایا، ہم نے تیرا نصاب بنایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تیرا نصاب میرا محبوب ہے۔ اے مسلم، زندگی کے کسی شعبے کو گزارنے میں تجھے اگر ضرورت ہو نصاب کی تو میرے مصطفیٰ کے نصاب کو چیک کر لینا، میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقوں کو دیکھ لینا۔ کیوں؟ میں رب کے قرآن میں اعلان کر رہا ہوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مصطفیٰ کی بات مانے گا اس نے خدا کی بات مان لی ہے، اس نے اللہ کی بات مان لی ہے۔ اب وہ جو ان کی طرح ہو جائے، جو ان کی طرح ہو جائے تو اللہ نے اس کو مزید سمجھایا، فرمایا متاع قلیل، متاع، فرمایا یہ جو تو ان کو دیکھ کے اپنے محبوب کی سنت اور شریعت کو چھوڑ بیٹھا ہے، طور طریقے کو، متاع قلیل، یہ تو تھوڑے سے گل چھرے اڑانے ہیں، یہ تو تھوڑی سی زندگی کی عیش و عشرت ہے، یہ تو تھوڑا سا دنیا کے گناہوں میں ڈوب کے لطف اندوز ہونا، متاع قلیل، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان کو دیا جا رہا ہے، یہودیوں کو نہیں، مسلم کے لیے۔ فرمایا ان کو دیکھ کر جو تو نے اپنی ابدی زندگی برباد کر دی ہے، متاع قلیل، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
جو کچھ کافر کر رہے ہیں، فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، آج کریں گے کل مر جائیں گے۔ تو اس زندگی کو کیوں برباد کرتا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دورہ بخاری کی کلاس حدیث پڑھ چکی ہے، بلکہ اس عنوان پہ کئی حدیثیں پڑھ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ادنا سے ادنا جنتی جنت میں آئے گا نا، کہ درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اس سے نیچے اور کوئی جنتی نہیں ہوگا، فرمایا اللہ کریم اس کو بھی اس کی خدمت کے لیے 10,000 نوکر عطا فرمائے۔ کتنی زبردست زندگی کو کافروں کی سیرت اپنا کے بندے برباد کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا بندے کا جو جنت میں محل ہوگا نا، وہ صحن میں درخت لگے ہوئے ہیں، اور جنت کی زمین میرے آقا نے فرمایا زعفران کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، 1 نمبر زعفران آپ نے لینا ہو، تولے پہ 1000 روپے درکار ہے، اور یہ دنیا کا زعفران۔ ادھر کی تو بات، یہ تو زعفران کی بات ہے، آپ ادھر کے دوپٹے کی بات دیکھ لیں جو وہاں کی عورتوں نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا اگر وہ اپنے دوپٹے کو وہیں سے ظاہر کر دے، فرمایا چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے، جس طرح چاند اور سورج کے سامنے فرمایا موم بتی اور چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ لاکھوں میل دور سے اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے، فرمایا تمہارے چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے، تمہارے سورج کا نور بھی ختم ہو جائے۔ جس جنت کے کپڑوں کے نور کا یہ عالم ہے، اللہ جانے اس جنت کے زعفران کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا پتہ ہے کوئی 2-3 مرلے پہ آپ کی کوٹھی نہیں ہوتی۔ یہ پیچھے جو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ رکھتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں کون سا تکیہ کہتے ہیں؟ گاؤ تکیہ، یہی کہتے ہیں نا۔ کتنا لمبا سے لمبا آپ کو مل سکتا ہے دنیا میں؟ بولے 4 فٹ، 10 فٹ، 50 فٹ، 100 فٹ، 1000 فٹ، میں نے حد کر دی۔ ممکن ہے کائنات میں اتنا لمبا چوڑا تکیہ؟ پتہ ہے جو آپ کے محلات میں گھاؤ تکیے ہیں، اپنے محبوب سے پوچھیں جنہوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا بندہ گھاؤ تکیے کو اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھنا چاہے کتنا لمبا چوڑا ہے، تو فرمایا جو جنتی تیز تراش ہوا میں اڑنے والے گھوڑے ہیں، بندہ 40 سال ان پہ سفر کرے تو گھاؤ تکیے کہ دوسرے کنارے تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو تمہارے محلوں میں، یہ میں تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ہم نقصان کتنا کر رہے ہیں۔ اس کو سننا ہو تو آپ کو یہ بیان مل سکتا ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں، یہ دورہ بخاری میں گزر چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو آپ کے محل میں ایک درخت ہے، جو آپ کے محل میں ایک درخت ہے، فرمایا اگر تو دیکھنا چاہے نا یہ کہاں تک ہے ایک درخت، تو جنتی گھوڑوں پہ 100 سال کی مسافت نکالے گا۔ 100 سال بندہ جنتی گھوڑے پہ، اور جنت والے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانہ سے پاک، تھوک سے پاک، ریڑھ سے پاک، ہر چیز سے پاک، نیند سے پاک، بھوک و پیاس سے پاک، 100 سال دن رات چلتا رہے جنتی گھوڑے پہ۔ سرکار نے فرمایا تیرے محل میں جو ایک درخت ہے، شاید اس کے ایک کنارے سے تو دوسرے کنارے تک جا پہنچے۔ کتنا نقصان کر رہا ہے مسلم اپنا آج کافروں کی اس رنگینی کو دیکھ کے۔ اس لیے قرآن نے کہا متاع قلیل، متاع، کاش کہ ہمارے پاس یہ 10 گھنٹے کا خطاب ہوتا تو ہم متاع قلیل میں آپ کو سرکار کی حدیثیں عرض کرتے اور آپ کو سمجھ آتی کہ مسلم کس طرف چلا گیا ہے، اور مسلم کے لیے رب نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا فرما رکھی ہے یہ کافروں کو دیکھ کے۔ اسی لیے تو جملہ بولا متاع قلیل، اے مسلم جو تیرے لیے ہم نے بنائی ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان رنگینیوں میں بدمست ہو گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو جو ان رنگینیوں میں بدمست ہو گئے۔ خیر، ثم مأواہم جہنم، اب جو ان کے طریقے کو اپنائے گا ان کا اپنا ٹھکانہ کہاں ہے، اور جو ان کے طریقے کو اپنائے گا، اللہ نے فرمایا ثم مأواہم جہنم، کہ ان کے پیچھے لگے ہو ان کا تو ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔
مأواہم، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ، اب اللہ نے ان خوش نصیبوں کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے، فرمایا لیکن البتہ وہ الذین، وہ مسلمان اتقوا ربهم، جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ڈرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے ہم نے جنت پیدا فرمائی ہے۔ جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا اور کافروں کی سیرت کو لعنت بھیج کے اپنے محبوب کی سیرت کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بغیر سوچے سمجھے زندگی میرے محبوب کی سیرت اور سنت میں گزار دی، فرمایا لہم جنات، جنت تو میں نے ان کے لیے بنا رکھی ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں روانہ ہو۔ یہ دنیا کی نہروں کا چکر نہیں ہے کہ کھدائی ہوگی، وہ زمین کے اوپر برابر چلے گی، زمین کے اوپر جہاں تک رب کا حکم ہوگا بس سیر کرتی جائے گی، سیراب کرتی جائے گی۔ یہ جو 10,000 نوکر ہیں کم از کم، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے، ایک شراب طہور کی نہر ہے، آپ اندازہ لگائیں کیا یہ نوکر وہاں سے پانی دودھ شراب بھر کے پلائیں گے؟ اور یہ تو بس آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہر نوکر کے ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہے، بس وہ تیری خدمت میں کھڑے ہیں۔ تیرے ذہن میں آگا میں نے 10 من دودھ پینا ہے، سرکار نے فرمایا نوکر کو کہنے کی ضرورت نہیں، نوکر کو بھیجنے کی حاجت نہیں، بس تو ذہن میں خیال کرنا 10 من دودھ تیرے سامنے آ جائے گا، فرمایا جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی آئے گا، نہ ایک قطرہ کم آئے گا نہ زیادہ آئے گا، دودھ خود خود تیرے بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، شہد خود آ جائے گا۔ نوکر تو تیری حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے، نوکروں نے تھوڑی ہمیں پلانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا تیرے جی میں آئے گا یہ ہرن دوڑتا ہوا جا رہا ہے کہ میں اس کا اتنا من گوشت فلان ڈش کا کھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ تو رہا ہوگا، ابھی 10 من دودھ کی بات ہے، اب اتنا من ہرن کے گوشت کی بات ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ ایک حدیث سن لو، امید ہے یہ سوال اٹھ جائیں گے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر شخص کو اللہ کریم 100 مرد کے مطابق جتنا 100 مرد پی سکتا ہے، ہر بندے کو اللہ اتنی طاقت عطا فرما دے گا۔ فرمایا جتنا 100 مرد کھا سکتا ہے، جنتی ہر شخص کو اللہ اتنی کھانے کی ہمت اور طاقت دے گا۔ اور فرمایا جتنا 100 مرد کے اندر ہم بستری جماع اور جنسی تعلق کی اللہ نے قوت اور پاور رکھی ہے، جنت میں مالک اتنی طاقت اکیلے بندے میں عطا فرما دے گا۔ تو جو 100 بندوں جتنا کھا سکتا ہے، 10 من دودھ کوئی چیز ہے؟ اس لیے میں یہ جملے بول رہا تھا، ذہن میں آیا کہ 5 من میں نے ہرن کا فلاں ڈش سے گوشت کھانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو اس طرف دوڑتا ہوا جا رہا تھا، تیرے بس ذہن میں آئے گا، زبان سے کہنے کی حاجت نہیں ہوگی، وہ تیری طرف اڑنا اور دوڑنا شروع کرے گا، اور جب تیرے قریب آئے گا تو 10 من 5 من جتنی تیری خواہش ہے اتنی ڈش میں وہی اسی طرز عمل کا کھانا تیار ہوگا، تو کھا لے گا۔ فرمایا تجھے ڈکار اور پسینہ جن کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی وہ آئے گی، سب ختم، نئے سرے سے تیری خواہش ہوگی۔ 5 من تتے کا گوشت کھانا ہے، فرمایا جو اس طرف اڑتا ہوا جا رہا ہے وہ تیری طرف آنا شروع کر دے گا، کسی کو کہنے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ 5 من تتے کا گوشت تیار ہو گیا، تو نے کھایا، پسینہ آیا، ڈکار آیا، اور سرکار نے فرمایا مشک کی خوشبو اٹھے گی، تیری بھوک ساری ختم، تیری جو سیرابی ہوئی ساری ختم۔ فرمایا اب تیرے ذہن میں آئے گا میں نے فلاں جنس کے مرغے کا اتنے من گوشت کھانا ہے، فرمایا فوراً وہ حاضر ہو جائے گا، بس تو جو کہتا جائے گا رب کی نعمتیں تیری بارگاہ میں آتی جائے گی، تو سیراب ہوتا جائے گا۔ فرمایا متاع قلیل، کن کے پیچھے پڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جن کے پیچھے تو پڑا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا خالدین فیہا، جب تمہیں بلا لیں گے کبھی جنت سے واپسی نہیں بھیجیں گے۔ یہ عظیم نعمت ہے۔ ہر بندے کو جتنا مرضی کوئی بادشاہ ہو وزیر ہو اس کو کھٹکا ہے میں نے کسی وقت مر جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیش کی جگہ جب بلائیں گے تو واپس نہیں بھیجیں گے، موت نہیں آئے گی۔ نزلاً یہ مہمانی ہے من عند اللہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہاری مہمانی ہے۔ اور فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے للابرار، کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، سنت کے پیکروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا خیر، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ آخر مسلم کو کیا ہو گیا؟ اس عنوان پہ آج آپ نے دوسری قسط سماعت فرمائی جو چلی تھی مہربانی اور شفقت کرنے سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دوسروں پہ مہربانی اور شفقت ہم کیا کریں گے جب ہم خود ہی اپنے انداز عمل سے، زندگی گزارنے کے طرز عمل سے اتنے غرق ہو چکے ہیں، ہم تو اپنے آپ پہ مہربان نہیں ہیں، کسی اور پہ کیا مہربانی کریں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک مجھے آپ سب کو سرکار کی شریعت سیکھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے